کہ اگر کسی شخص کو حق اور باطل کی پہچان میں کنفیوژن ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے، باطل کون سی چیز زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ یقیناً حق ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی دولت، جتنا پیسہ دو چیزوں کو خرچ کرنے میں صرف ہو رہا ہے، دو چیزوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے میں لگ رہا ہے، اتنا پیسہ کسی چیز پہ نہیں لگ رہا۔ کو جتنی محنت کرنی چاہیے، میرا خیال ہے مجھ سمیت اتنی محنت نہیں کی جا رہی، میں بھی نہیں کر رہا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک معاشی نظام کہ پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جائے، غریب کی غربت ختم نہ ہو، دولت مند زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوتا چلا جائے، اور دوسرا ہے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید بار بار ایک بات کو بیان کرتا ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ مجھے شروع میں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں۔ وہ دھمکی کیا ہے کہ میں تم سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں، تم سب کو عذاب میں ہلاک کر دوں، یہ کام مجھ پہ بھاری نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، میری طاقت اور قدرت میں ہے، یہاں طاقت اور قدرت کا ذکر نہیں کیا۔ بعض چیزیں انسان کے طاقت اور قدرت میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کرتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طبیعت پہ یہ چیز بہت بوجھل ہوتی ہے، طبیعت ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا انسان۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، ایک شخص آپ کا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے، آپ کو وہ تنہائی میں ملتا ہے، آپ اگر اسے قتل کر دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ کے پاس طاقت اور قدرت تو ہے، لیکن عز علیک ھذا الامر، عزیز کا معنی یہ کام آپ کی طبیعت پہ شاق گزرے گا کہ یار میں پیسوں کے مقابلے میں ایک انسانی جان کو کیوں قتل کر دوں، اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے اس کا، اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے اس کی۔ تو یہ چیز انسان کی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے۔ بھائی سزا کا مستحق ہو بھی تو دل نہیں مانتا اس کام کے لیے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، حکومت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان سب لوگوں کو سزا دے، لیکن گورنمنٹ یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ ہم اتنی ساری پبلک کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے، اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی جو گناہ کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی کوئی ایک آدمی کر رہا ہوتا تو ہم بائیکاٹ کرتے، یہاں تو سارے اس جرم میں مبتلا ہیں، کس کس کا بائیکاٹ کریں۔ تو طبیعت پہ یہ چیزیں کیا گزرتی ہیں، شاق، جس کو اردو میں کہتے ہیں شاق گزرتا ہے مجھ۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے طاقت اور قدرت ہے کہ میں سب کو سزا دوں، سب کو آگ میں ڈال دوں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ میری طبیعت پہ شاق نہیں گزرے گا یہ عمل، یعنی مجھے یہ نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں عذاب دوں میں، چلو دو چار ہوتے۔ یہ بہت زبردست دھمکی ہے۔ یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ، ان کی عورتیں ناچتی تھیں، لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے بولو، آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں، سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں۔ جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں، کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے، تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، روک ٹوک نہیں ہے، روک تھام نہیں ہے۔ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے، ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے، جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے، جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا۔ ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں، مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں، ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں، ان میں زیادہ تر کیا ہیں، خدا کے منکر، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہے، ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا، ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت۔ یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن
قرآن بھرا ہوا ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا دیا گیا, ہر پیغمبر کو قوم کے گنہگار لوگوں نے, بے حیا لوگوں نے اور خدا کے باغی لوگوں نے ایک ہی تانا دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں, غریب کیوں ہیں, اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے, اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ. یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اور اولاد دے دی, ان کو مضبوط کر دیا, تو کیا ہم ان سے خوش ہیں اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں؟ بل لا یشعرون. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا. یہ ایگزامینیشن ہال کو, امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے. ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو, پیپر حل نہیں کر رہا, پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے, چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے. لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر, تیرا فیوچر تاریک ہے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریک ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا, وہ تو بہت اچھا ہے. دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں, وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کے کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کی نشے نے بگاڑ دیا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, پیپر حل نہیں کر رہا اور کہہ رہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں. اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں, اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے. اس کا مطلب میں کامیاب ہوں. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوپڑی کام بولو نہیں کر. تو ایگزامینیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے. دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے, دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا. ہر جگہ دولت, شہرت, پیسہ, عیاشی, یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے, کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے, بس ایک مسجد بنا دی ہے, چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا, اگنور کیا اس کو. کس قدر شدید وعیدیں ہیں مرد اور عورت کے اختلاط پر. کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے. ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے, جیٹ سے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن آپ ماحول دیکھو, ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا, ایسا ٹوٹا ہے. پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہا ہے تو اپنی جوان بیوی. اب وہ بھی نہیں کرتے. ماشاءاللہ بھابی بہت پیاری لگ رہی ہیں. خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا, یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہے. آپ بولو کہ بھائی یہ بھابی بہت پیاری ہے, ان کو چھپاؤ, ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی. پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی. صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے, آپ ایک بندوق اٹھاؤ, ڈکیتیاں شروع کر دو. ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ؟ مگر عزت بھی بیچتے ہیں, غیرت بھی بیچتے ہیں. تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیش گوئی کر چکے ہیں, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دیا گیا. کسی لیبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں, عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ. عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے, آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی, تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے. جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے, تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ. ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں, یا جو بھی بیان سن رہے ہیں, دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتہ اس کی نظروں سے چلتا ہے. جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, 2 نمبر آدمی 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا, اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا, میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا, بیسیوں قسم کے واقعات آتے ہیں میرے پاس. جو واقعات آتے ہیں اگر میں سارے آپ کو بتانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. اب بولے گا یہ ہو کیا رہا ہے. نفسیاتی کیسز بھی بہت آتے ہیں, وہ ایسے ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ آپ خود پاگل ہو جاؤ گے. میں بتاؤں گا نہیں, وہ پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. یعنی میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے نا,
وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا مریض ہے. تھوڑا بہت غم لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اسی میں الجھا رہے آدمی, وہ چھوٹا غم ہوگا. خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی سے اللہ نکل گیا نا, اس سے بڑی ٹینشن دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں سے. سب کچھ ہو گئے بھی ٹینشن میں تو کیوں ہے بھائی, حیرانگی اس پہ ہوتی ہے. ٹینشن لے بھی رہا ہوتا ہے, ٹینشن دے بھی رہا ہوتا ہے. اس لیے نا چھوٹے موٹے غم سنبھال کے رکھا کرو, فائدہ ہوتا ہے. صحت بھی صحیح رہتی ہے اس سے. تھوڑی سی ٹینشن میں اسی میں مشغول رہتا ہے آدمی. جیسے غربت ہے, تھوڑی سی ٹینشن ہے نا, یہ لگی رہے اچھا ہے. جب پیسہ آ گیا نا تو بڑی بڑی ٹینشن ہے, پھر خاندانی قسم کی ٹینشنیں پالو گے. اگر بغیر دین کے آیا, دین کے ساتھ آئے پھر نہیں ہے. غریبوں کی ٹینشنیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, مالداروں کی ٹینشنیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام آدمی تو ٹینشن سن کے پاگل ہو جائے. ان کے غم بہت بڑے بڑے ہیں. یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں میرے بھائی, یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. شکر کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی نا اور قناعت کی توفیق مل گئی, حدیث کا مفہوم ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ. تو میں واقعہ کیا سنا رہا تھا, دماغ سے نکل گیا یار. ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں, آپ لوگ بھی میری طرح ہی ہو فارغ, بالکل بات چل رہی تھی نا جی, بے حیائی کی بات تو چل رہی تھی. ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں, چلو خیر جی, ہاں صحیح, اب یاد آیا مجھے. تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا, ٹھرکی مرد, دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو, دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا تین چیزوں سے پتہ چلتا ہے, دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں, لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو, سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو, خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا, 2 نمبر, چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو, 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں, خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے, کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی, آپ پہ ٹرسٹ کر کے, آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے, آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو, آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو, اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں, اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات, ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا, ہمارے گھر آیا, میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا, گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے, اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے, جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں, ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے, غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا, انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہدف ہے, یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے, کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے, لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت, یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے, کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے, سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا, خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے, ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں, انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے, وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے, بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے, نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے, اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے, مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں, وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے, گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں, جو سوسائٹی, سائنسدان تو ہوں گے, اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو, پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو, ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو, اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, رشتہ داری توڑتا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت ایک مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے, بدکاری کرتی ہے, وہ غیر مہذب نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں, تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے, انسانوں سے پوچھ رہے ہو, کلچر سے پوچھ رہے ہو, آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط
سمت میں لے کے کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے, اب کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ملک کا, ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں, ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ, یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں, اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نا بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں, نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے, ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے اور باپ کیا ہے, نیچرل جو ہے نا نیچرل. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے, اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے. بولو نا, تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہے تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے, ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو, میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو, پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا, جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو, وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے, تباہ و برباد کرتی ہے, جیسے کہ کر دیا ہے.